السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سبھی کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں، نہ جانے کس کا آمین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ تو دوستوں، آج ہم جاننے والے ہیں صدقہ کی فضیلت، صدقہ دینے کے فائدے، اور صدقہ ہمیں کس چیز کا دینا چاہیے، صدقہ ہمیں کیسے دینا چاہیے، اور صدقہ دینے سے ہمیں کیا ملتا ہے، صدقہ دینے سے ہمیں کیا اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، صدقے سے کیا کیا پریشانیاں دور ہوتی ہیں، صدقے سے کیا کیا معاملات بندے کو ملتے ہیں، صدقے سے انسان کیا اللہ رب العالمین سے پا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو کیا عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو آج ہم یہی جاننے والے ہیں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کریے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور یہ رجب کا مہینہ بڑی ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین بندوں کو بخشتا ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں پر، بندیوں پر خصوصی فضل و کرم فرمایا کرتا ہے۔ اور اس رجب کا جیسے ہی چاند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو پڑھنے کا حکم دیا اور اپنی امت ہم سب کو حکم دیا پڑھنے کا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اب آپ ذرا غور کریں، ہمارے نبی نے دعا میں کیا مانگا ہے؟ اے اللہ، رجب کے مہینے میں جو برکتیں، جو عظمتیں، جو رفعتیں، جو تیرا خاص فضل نازل ہوتا ہے، تیرے خاص فضل ہوتا ہے، وہ عطا فرما۔ اور شعبان میں جو برکتیں، عظمتیں، رفعتیں نازل ہوتی ہیں، تیرا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، وہ عطا فرما، اور ہم کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ تو کتنی زبردست دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ اس دعا میں ہم نے سارا کچھ مانگ لیا، اس دعا میں ہم نے سارا کچھ مانگ لیا، مال بھی مانگ لیا، دولت بھی مانگ لی، عظمت بھی مانگ لی، شہرت بھی مانگ لی، عزت بھی مانگ لی، شعبان کے مہینے میں عزت بھی مانگی، شہرت بھی مانگی، رفعت بھی مانگی، اور خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگی۔ تو رجب کے مہینے میں اس دعا کا ضرور اہتمام کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو مانگتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم جانتے ہیں کہ صدقہ کرنے کی فضیلت اور اس کے فائدے اور اس کی طاقت اور اس کا مقام کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو حرکت کرنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا فرما کر زمین کے اوپر رکھ دیا، تو اسے قرار حاصل ہوا، اور اس پر ملائکہ نے تعجب کا اظہار کیا اور عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، کیا پہاڑ سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا، ہاں پہاڑ سے بھی طاقتور چیز ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوہا، جو پہاڑ کو توڑ دیا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب اللہ رب العالمین نے لوہے کو پیدا کیا، لوہے کو بنایا، تو پھر فرشتوں نے تعجب کیا، تعجب کا اظہار کیا اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہاں لوہے سے بھی طاقتور چیز ہے آگ، جو لوہے کو پگھلا کر رکھ دیا کرتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے آگ کو پیدا کیا تو پھر فرشتوں نے اظہار کیا، اے میرے پروردگار، اس آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہاں پانی، جو آگ کو بجھا دیا کرتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب پانی کو پیدا کیا تو پھر فرشتوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پانی سے زیادہ طاقتور چیز ہوا ہے، جو پانی کو سکھا دیتی ہے، پانی کا رخ بدل دیا کرتی ہے۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا، اے میرے پروردگار، آگ سے، ہوا سے،
پہاڑ سے، لوہے سے زیادہ اور ہوا سے زیادہ کوئی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ابن آدم کا صدقہ۔ کیا فرمایا؟ ابن آدم کا وہ صدقہ جو ایک ہاتھ سے دے اور دوسرا ہاتھ جا نہ سکے، میں نے کیا دیا، میں نے کیا خرچ کیا۔ تو آپ جان لیں کہ صدقہ کتنی زیادہ فضیلت والا ہے، صدقہ کتنا طاقتور ہے، صدقہ کتنا قوت والا ہے۔ یعنی آگ سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے صدقہ، مال سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے صدقہ، پہاڑ سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے صدقہ، پانی سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے صدقہ، زمین سے بھی طاقت رکھتا ہے صدقہ، اور ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے صدقہ۔ تو صدقہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ صدقے سے انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، صدقے سے انسان کے رزق میں برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے رزق میں وسعتیں پیدا کر دی جاتی ہیں، اس کے رزق میں اضافہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ صدقے سے انسان پر ہونے والے حادثات نہیں ہوتے ہیں۔ صدقہ دینے سے انسان تمام برے کام سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ صدقے سے انسان پر بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں نہیں آتی ہیں۔ صدقہ دینے سے انسان پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، صدقہ دیا جائے تو وہ شخص شفائے کاملہ عاجلہ ہو جاتا ہے۔ صدقہ ہر ایک درد کا علاج ہے، ہر ایک مرض کا علاج ہے، ہر ایک چیز کے لیے علاج ہے۔ یعنی رزق میں برکتیں چاہتے ہو، دولت میں اضافہ چاہتے ہو، مال میں اور ذاتی چاہتے ہو تو صدقہ کریں۔ عمر میں برکت چاہتے ہو، صدقہ کریں۔ اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، صدقہ کرو۔ پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو، صدقہ کرو۔ عمر میں برکت چاہتے ہو، صدقہ کرو۔ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، صدقہ کرو۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، صدقہ کرو۔ اللہ کی ناراضی کو دور کرنا چاہتے ہو، صدقہ کرو۔ صدقہ دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو شخص کسی کو صدقہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے یہ معاملات عطا فرماتا ہے جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو صدقہ کس چیز کا دینا چاہیے؟ دیکھیں، صدقہ مال کا بھی دے سکتے ہیں، صدقہ پیسے بھی دے سکتے ہیں، صدقہ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، صدقہ کپڑے بھی دے سکتے ہیں، صدقہ راشن بھی دے سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ صدقہ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، صدقہ چاول بھی دے سکتے ہیں، صدقہ پڑھا بھی سکتے ہیں۔ صدقہ اچھی بات بتانا صدقہ ہوتا ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہوتا ہے۔ تو صدقہ کئی قسم کا ہوتا ہے، صدقہ کئی طرح کا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو صدقہ سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو کسی شخص کو ضرورت ہو، وہ آپ نے اسے دے دیا، یہ سب سے اچھا صدقہ ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو کوئی ضرورت مند ہے اور اسے کسی چیز کی حاجت ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو آپ اسے وہ چیز دے دیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ تو صدقہ جو ہے تمام چیزوں کا علاج ہے، ہر ایک معاملات کے لیے صدقہ بتایا گیا ہے۔ صدقہ دینے سے بڑی بڑی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، بڑی مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ تو آپ جس چیز کا چاہیں اس چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی، مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، کوئی معاملہ نہ بن رہا ہو، کوئی معاملہ نہیں صحیح ہو رہا ہو، پریشانیوں پر پریشانیاں، مصیبتوں پر مصیبتیں، تو ایسے ماحول میں آپ صدقہ کریں۔ صدقہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری پریشانیاں، سارے غم، ساری ٹینشنیں، سارے معاملات آپ کے بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔